السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا دو سوال ہے۔ ایک یہ سوال ہے کہ کچھ بریلوی بھائی جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو قربانی کرتے ہیں تو اس میں بھی تو غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، آپ لوگ بولتے ہیں کہ غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام ہے اور شرک ہے، جانور ذبح کرنا کھانا شرک ہے، تو آپ لوگ بھی تو قربانی میں سے کر رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل خشا سمجھے، حضرت علی کو مشکل خشا سمجھے، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ اللہ کے پاس وہ عمل قبول ہوگا؟ شیخ یہی میرے دو سوال ہے۔ ٹھیک ہے، سوال واضح ہے۔ جی شیخ، پہلا سوال ان کا زیادہ اہم ہے شیخ، کو تھوڑا سا آپ ریپیٹ کریں جی تھوڑا سا سمجھنے میں۔ سوال جی سوال بھائی کا یہ ہے کہ بعض میں بتا رہا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، جیسے آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں، تو آپ بھی بقرعید کے موقع پر جو ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ یعنی ذبح کرنے کے وقت نام لیا جاتا ہے نا شیخ۔ ہاں، ذبح کرنے کے وقت ہم کیا بولتے ہیں؟ ہاں، ذبح کرنے کے وقت ہم بولتے ہیں کہ بسم اللہ، سب سے پہلے تو بولتے ہیں بسم اللہ، یعنی اذبح بسم اللہ، یعنی میں اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے میری طرف سے قبول فرما، میری بیوی کی طرف سے قبول فرما، میرے فلاں بیٹے کی طرف سے قبول فرما، یہی تو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو یہاں پر روک کر کے ایک دوسرا سوال لیتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی نماز میں دعا کرتا ہے، اس کے بیٹے کا نام ہے مان لیجیے اس کے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن، نماز میں وہ دعا کرتے وقت کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو میرے بیٹے عبد الرحمن کو شفا دے، وہ بیمار ہے، تو کیا وہ نماز غیر اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے؟ نہیں۔ مطلب دنیا کے اندر یہ جو سوال جو جس بریلوی نے بھی کیا ہے، اس سے بڑی حماقت دنیا کے اندر کوئی اور ہو سکتی ہے کیا؟ وہ اس کا مطلب سمجھتا ہے؟ یہ جو ذبح کرتے وقت جو کسی کا نام لیا جاتا ہے، کیا اس نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کے اندر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو کیا ہم نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نام لیتے ہیں، نماز میں نام لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں نام؟ تو کیا ہماری نماز غیر اللہ کے لیے ہو گئی؟ بھائی وہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی تو سمجھو، اس کا مطلب سمجھو نا کہ اس میں کہا کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تو اسے قبول فرما میری جانب سے، اسے قبول فرما فلاں شخص کی جانب سے۔ تو ہم تو اللہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی تو ہم تیرے نام پر کر رہے ہیں، لیکن تو اس قربانی کو فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ تو ہم غیر اللہ کو شریک کہاں کر رہے ہیں؟ شریک تو اس چیز میں آپ اس وقت کہو گے جب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی میں فلاں کے نام سے کر رہا ہوں یا فلاں کے لیے کر رہا ہوں، اس کو شراکت کہتے ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس قربانی کو فلاں کی طرف سے قبول فرما، تو یہ شرک کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوگا کہ قرآن میں اگر مان لیجئے قرآن پڑھتے وقت ابلیس کا ذکر آیا، ابلیس کا ذکر ہے قرآن میں، شیطان کا ذکر ہے قرآن میں، تو کیا قرآن پڑھتے ہوئے آپ غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں؟ مطلب یہ سوال کوئی سینسیبل آدمی یہ سوال کر سکتا ہے؟ اصل میں یہ کیا ہے، میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، انہوں نے جس جماعت کا نام لیا، اگر کوئی آدمی پوچھے آپ سے کہ کوئی آپ ایک بڑی پہچان بتائیے اس جماعت کی، کوئی ایسی پہچان بتائیے جس سے ان کو جو ان کا میزہ ہے، ان کی خاصیت ہے، تو میں کہوں گا ان کی سب سے بڑی پہچان ہے جہالت۔ یہ اپنے عوام کو، اپنی پبلک کو یہ جاہل رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جاہل نہیں رکھیں گے تو ان کو بیوقوف کیسے بنائیں گے؟ یہ اپنی پبلک کو بنا کریں گے کہ اہل حدیثوں کو مت سننا، حنفیوں کو مت سننا، دیوبندیوں کو مت سننا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر پبلک سننے لگے گی تو ان کی پیری فقیری ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کی چیزوں سے وہ اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور ان کی عوام ماشاءاللہ اس پہ تالیاں لگائے گی کہ واہ واہ کیا بات کہہ دیا۔ اب میں نے سنا کسی بریلی کو میں نے تقریر میں سنا کہتے ہوئے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
जब इब्तिदाई इस्लाम में लोग जो है अपने बगल में बुत दबा के रखते थे, तो जी इसलिए हुक्म हुआ कि रफुल यदैन करो, रफुल और यदैन जब उनका इस्लाम पुख्ता हो गया तो कहा गया कि जो है अब रफुल यदैन नहीं करना है। अब इस पे आपको तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, क्योंकि इनकी सारी आवाज जाहिल है, सब जाहिल जी है। जी तो अब यहाँ पर कोई सेंसिबल आदमी जो इस दुआ का मतलब समझता है, कोई किसी गैर मुस्लिम से भी आप पूछ लो तो वो इसका मतलब वो बता देगा आपको कि इसका मतलब शिर्क नहीं है, वो तो इल्तिजा कर रहा है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला ये जी इबादत जो मैं कर रहा हूं इसका सवाब फलां को पहुंचा, इसमें शिर्क कहां से हुआ? जी 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 वाज़ेह है। दूसरा सवाल इनका क्या था कि अगर कोई अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गौस हाँ मानता है और उनको अल्लाह के साथ शरीक करता है, देखिए हम किसी खास शख्स की तकफीर तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई आदमी किसी भी गैरुल्लाह को, अल्लाह के अलावा किसी को भी शरीक कर रहा है अल्लाह ताला के साथ, या किसी इबादत में गैरुल्लाह को शरीक कर रहा है, तो ऐसा आदमी मुशरिक है, ऐसा आदमी काफिर है, उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। लेकिन साथ में मेरी इस बात को भी यहाँ पर समझे कि मैं तकफीर मुअय्यन नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल कायदा बता रहा हूं, शरीयत का एक आम कायदा। जो आदमी किसी को शरीक करता है अल्लाह के साथ, उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, वो जो है दायरे इस्लाम से खारिज है। वो चाहे कुर्बानी करे, वो नमाज पढ़े, कोई भी इबादत करे, वो कबूल नहीं होगी। लेकिन तकफीर मुअय्यन के लिए कुछ दूसरे शुरूत और ज़वाबित हैं, जब वो पाए जाएंगे तब हम किसी खास आदमी की तकफीर करेंगे, वरना ऐसे नहीं। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम।